بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے، یا اسی طرح کی کوئی اور بات فرمائی۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے اور اس کا تحریمہ صرف اللہ اکبر کہنا ہے، اور نماز میں جو چیزیں حرام تھیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے ہی سے حلال ہوتی ہیں۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 5۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے پاخانہ میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاکی سے اور ناپاک شخص سے، یا ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 6۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 7۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے بعد جب پاخانہ سے نکلتے تو فرماتے، غفرانک، یعنی اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو پاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، بلکہ منہ کو پورب یا پچھم کی طرف کرو۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، ہم شام آئے تو ہم نے دیکھا کہ پاخانے قبلہ رخ بنائے گئے ہیں، تو قبلہ کی سمت سے ترچھے مڑ جاتے اور ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 12۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جو تم سے یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 13۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا، اسے رکھ کر میں پیچھے ہٹنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اشارے سے بلایا۔ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسح کیا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 14۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو جب تک زمین سے بالکل قریب نہ ہو جاتے اپنے کپڑے نہیں اٹھاتے تھے۔
دوسری سند میں امش سے روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے، کپڑے جب تک زمین سے قریب نہیں ہو جاتے نہیں اٹھاتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 15۔ ابو قتادہ حارث بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے اپنا عضو تناسل چھوئے۔